یہ بھی تو عجیب ناانصافی ہے نا، ادھر بندہ عدالت رہا کر دیتی ہے اور باہر آپ کی پولیس کھڑی ہوتی ہے، دوبارہ اندر کر لیتی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں پھر، اس سے پہلے جو میں بات کر رہا ہوں، تو اب وہ ہمارے علی محمد خان صاحب بیچارے جو ہے اب 5ویں مرتبہ گرفتار ہوئے، شریف آدمی ہیں، تو 5 مرتبہ ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ ان سے یہ اپریہنشن ہے کہ وہ دوبارہ 9 مئی کے واقعات کے متعلق کوئی ڈسٹربنس، کوئی وائلنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر 5 مرتبہ یہ شک درست تھا تو 6ٹی مرتبہ کیوں نہیں درست ہو سکتا؟ وہ کوئی شبلی پراز یا شہریار افریدی تو نہیں ہے، شریف آدمی ہے تو نہیں چلیں، وہ شریف آدمی آپ سرٹیفکیٹ دے دیں، آپ سرٹیفکیٹ دے دیں، یا وہ خود جو ہے وہ بیان الفی دے دیں، یا عدالت جو ہے یہ جو ہے وہ بلینکٹ جو ہے وہ سرٹیفائی کر دے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا۔ نہیں، سرٹیفکیٹ میں نہیں دے سکتا، سرٹیفکیٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو بندہ پریس کانفرنس کر لے، وہ بے شک فیاض الحسن چوہان ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ ان واقعات میں ملوث کوئی ہو، تو پھر ریاست اور آپ لوگ اس کو پھر معاف کیوں کر دیتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی پبلکلی اپنے آپ کو ڈسٹنس جب کرتا ہے تو پھر خیال یہ ہے کہ پبلکلی اسے پھر جا کے یہ کہنا کہ آؤ ایک نیا 9 مئی کریے، وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پھر لیکن پبلکلی سنتے تو نہیں۔ اسد عمر نے بھی کیا ہے، پبلکلی تو عمران خان نے بھی کیا ہے، پبلکلی تو اب سب نے اس کو تو کنڈیم کیا ہے، اس سے اللہ تعلق ہی ظاہر کیا ہے۔ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو ہماری JITs ہیں یا جو ملٹری حکام جو اپنی انویسٹیگیشن اور انکوائری کر رہے ہیں، تو اس میں اویلیبل انفارمیشن کی حد تک، کیونکہ اس سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ آن ایئر نہیں کہی جا سکتی۔ دیکھیں ان لوگوں میں فرق ہے، یعنی عمران خان کے دائیں پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں، بائیں پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں، سامنے جو ہے یہ اس کی فورس، یہ کلٹ جو اس نے تیار کیا وہ بیٹھا، وہ ان کی تیاری کر رہا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لیکن ان 20 لوگوں میں بھی سارے جو ہیں وہ ایک طرح سے یا ایک درجے سے ملوث نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہول ہارٹڈلی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دل سے نہیں بھی تھے۔ لیکن یہ جو لوگوں کو، مثلا میرا جرم ہے، اس میں میرے گھر والوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میرے بھائی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ان کے مخالف نظریات ہو سکتے ہیں۔ یہ جو چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، کہیں خواتین کو زود و کوب کرنے کا یا ہراساں کرنے کی شکایتیں آ رہی ہیں، اب شہریار افریدی کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی پکڑا گیا، تو اس سے یہ تاثر نہیں جاتا کہ آپ لوگ ذاتی؟ نہیں سن لیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل کو میں کوئی جرم کروں یا نہ کروں، کوئی کسی واقعہ میں ملوث ہوں یا نہ ہوں، لیکن بہرحال لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ مجھے پیش ہونا، یا مجھے چاہ رہی ہوں کہ میں پیش ہوں، میں سامنے آؤں، تو میں اگر چھپ جاؤں تو کیا جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز بنی گالہ پہ ریڈ کریں گی یا جاتی عمرہ پہ کریں گی؟ معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی چھپا ہوا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اگر لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر پریشر ہے یا ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا یہ فرض ہے، تو وہ اس بندے کے گھر پہ ہی جائیں گی نا، اس کے کسی بہن بھائی کے گھر پہ جائیں گی، اس کے کسی رشتہ دار کے گھر پہ جائیں گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو انقلاب لانے کا ارادہ رکھتے تھے، یہ تو نہ جیلوں سے ڈرتے تھے، تو نہ یہ موت سے ڈرتے تھے، تو یہ تو کہتے تھے کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں، یہ تو آزادی انہوں نے، قوم تو آزاد ہو گئی نا آج سے 75 سال پہلے، انہوں نے آزادی چھیننی تھی، پتہ نہیں کس سے چھیننی تھی۔ تو اب نہیں تو اب مجھے بتائیں نا، یہ چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ آئیں سامنے آ کے پیش ہوں۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خواتین کے ساتھ، دیکھیں یہ بالکل غلط ہے۔ لا انفورسنگ ایجنسیز اگر کسی عزیز کے گھر پہ یا اس کے گھر پہ پتہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، ان کو شہریار افریدی کے ساتھ اس کی اہلیہ کو کیوں اٹھایا گیا؟ اس کی اہلیہ جو ہے وہ اگر GHQ کے باہر نہیں تھی، اس لیے اٹھایا گیا تھا یا آپ نے ذاتی نہیں، آپ معلوم کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری کوئی ذاتی اس بارے میں جو ہے ان کی اہلیہ بھی GHQ کے باہر؟ جی باہر تھی۔
اچھا گو اس نے وہاں پہ کوئی ایکٹیو یعنی ابھی ویڈیو اب تو رہا ہو گئی ہے نا. ایکٹیو اس کی نہیں ہے، لیکن وہ شی واز دیئر. ٹھیک.